اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فار علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زہرا عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرا ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنے خلافت سے نوازا، وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیز اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائے تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے لیے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے۔ ان فرشتوں کو چن لیا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسین و جمیل زہرا نامی عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کی جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس زہرا نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرا نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرا عورت سے پوچھا کہ
تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں۔ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی دوبارہ ملاقات زہرا نامی عورت سے ہوئی، اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہ کروں گی جب تک تم ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کرو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ چونکہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے، اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کا مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا، یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لے یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کر۔ چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے، اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔
چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، تو تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرتے ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے۔ بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس دور میں شہر بابل کے لوگ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی کوئی معجزہ دکھاتا تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ کے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان 2 مقرر فرشتوں کو یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی تم سے جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اسے اس بات کی آگاہی کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت اور ماروت کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سن کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اسی واقعے پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویور، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔